الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعے میں ایک مضمون شروع کیتا ہے کہ اپنی ضرورتاں دبا کے مسلمان نے خیر خواہی کرنے اس نے ضرورت پوری کرنا اسلام نے نزدیک اس نے جڑیاں خوبیاں انہاں خوبیاں وچ اللہ تعالیٰ ایک اساں بھی بہت باعث اجر اور باعث فضیلت چیز بنایا۔ ہر آدمی اپنا حق گھڑنے نے چکر وچ اسلام آکھنا اپنا حق بھی چھوڑ دیو اور وہ بھی دوئیاں دے دیو، یہ اسلام نہ اعلیٰ درجہ۔ باقی جڑا اپنا حق ہے اس نے گھڑنے کوئی حرج نہیں، آسان طریقے نہ لڑائی جھگڑے تو بچ کے تو اس نے بھی اجازت ہے، لیکن اسلام نے نزدیک پسندیدہ عمل اپنا پیٹ کٹ کے دوئی نہ پیٹ بھرنا، اپنی ضرورت قربان کر کے دوئی نہیں ضرورت پورا کرنا۔ سیڈا سارا زور ایک ہی دنیا مال کھسنے تے لگنا پا، دھوکے نے ذریعے، جھوٹ نے ذریعے، فراڈ نے ذریعے جس بندے نا مال میں اپنے قبضے گھن سکنا میری کوشش ہے کہ میں اسا دبائیں۔ اسلام اسا حکم اور تعلیم ہی دیتی کہ خرچ کرنے نہ جذبہ، اللہ تعالیٰ نے رائے تے مال خرچ کرنے نہ شوق، چاہے وہ تھوڑا یا بہویں، اسا پسندیدگی نہیں نگاہ نہ ویکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کچھ لوگوں نے ذکر کر کے فرمانے پہن کہ جڑوے انہاں دوزخ سٹے ہوئے سی نا تو ان پوچھ سن کہ سڑی وہ دنیا نہیں روب و دبدبا دنیا تے جڑی سڑی سفید پوشی ہے حلق انی سلطانیہ میری بادشاہت میری سلطنت میری عزت ان ساریاں کرے گئیاں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب فرمانے پہن کہ فرشتے آکسن ایسی تقریر نہ سنو ایسا چاہ کے دوزخ سٹو خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اس نے اگر انہیں گلان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین کہ اللہ تے ایمان نے آنے نا اور کئی غریب غربے نے کھلاونے پلاونے تے ایسا کدی بھی نہ خود عمل کرنے اور نہ کہیں اس تے ابھارنے کی کوشش کرنے۔ یعنی ایمان ناڑ اللہ تعالیٰ غریب اور مسکین نے منہ وچ لقمہ پہنچاونے نہ حکم بھی ایمان نے ناڑ رکھا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ مومن ہوئے تو ایمان تو بعد اس نے فرض ہے کہ وہ اپنے مال وچوں غریب غربا نہ حق کڈے۔ اسی تو جڑیاں شریعت چیزاں فرض کیتی ہیں، یہ میرا موضوع نہیں لیکن گل آ گئی کہ ہی زکوٰۃ فرض ہے، رمضان لوگ زکوٰۃ کڈے لیں، اچھا رجب زکوٰۃ کڈے لیں، اچھا فطرانہ واجب ہے، اگو بقرہ عید آنی پئی اس تے قربانی کرنی، یہ قربانی واجب ہے۔ تو یہ جڑی مالی عبادات ان اللہ تعالیٰ سڑے تے فرض کیتی ہیں ان اسی سڑی اندرونی تربیت کی وجہ تو کیتی ہیں کہ صرف بدنی عبادت کافی نہیں، مالی عبادت نہ شوق اور رغبت بھی انسانوں نے اندر ہونی چاہیے کہ مال کی محبت جتنی کم ہو سی اور جتنا اسا اللہ تعالیٰ نے رہتے خرچ کرے سی اتنا ہی اس نے اندر نے تزکیہ نا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ کہ دنیا نی محبت اللہ صاحب معاف کرے آج اسی سارے اس ملوث ہیں، میں تو سارا نالوں زیادہ ہاں
دنیا نہیں محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا دنیا نہیں محبت تمام برائیاں نہیں جڑ اور بنیاد ہے۔ تو یہ مال نہیں محبت ہے نا کہ آج قتل و غارت، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک جنہوں نے مال تے قبضے، زمین تے قبضے، یہ جو کچھ سڑے معاشرے وچ ہونا پیا، ہر پلو اساں روز خبر آنیاں پیان، یہ سب اسی مال اور دولت نہیں محبت، اور اس محبت نہیں وجہ تو اسی ان سارے کام بھی کرانے پہ ہیں۔ اور اللہ اور اس رسول نے دیتے ہوئے اسلام، جیسے اسلام نہیں آج ساری اسی صرف گلہ کرانے ہیں، اس اسلام نے بنیادی تعلیمات وچوں کہے ہوئے کہ اپنی ضرورت دبا کے دوئے نہیں ضرورت پورا کر دیونا۔ اس تو حضور فرمایا اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اپنی اولاد بھی کھوانے پہ ہو تو مال کماونے تے بندہ اوکھا ہونا، اساں مشکر برداشت کرنا، تو اولاد بھی وہ کھلا نہیں دینا، جس حلال نہ کمائے ہوئے وہ دیو پتریاں بھی دیون لگا، نال تھوڑا جا چھنڈا بھی لا چھوڑنا بھائی، تاکہ ای مال اتنا بھی مال مفت تے دلے بے رحم والا معاملہ نہ کرے۔ اساں پتہ ہونا چاہیے نہ کہ مال کماونا کوئی ایڈا سوکھا نہیں۔ اسی نہیں ان کرنے ہیں کہ نال اساں تھوڑی جی تنبیہ بھی کر دیتی، نال تھوڑا جا جملہ بھی ہے جا آخ دیتا، جیسے اساں اگو بھی منگن لگیا 10 واری سوچ کے دے وات ابے آنکھ کے بے ابا اور ماں فلانے کمے واسے پیسے دے۔ لیکن ای جڑا مال اسی اپنی اولاد تے خرچ کرنے اور اپنی بیوی تے خرچ کرنے، اپنے والدین تے خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ نہ فضل اور اس نہ کرم تکو کہ اللہ ای بھی سڑے واسطے صدقے نہ اجر اور ثواب لکھ، حالانکہ اس سڑے تے فرض ہے اپنی اولاد کھواونا، یہ سڑی ذمہ داری، لیکن اسلام جتھے اساں یہ حکم دینا پیا نا خرچ کرو، کدائیں فرض، کدائیں واجب، کدائیں سنت، کدائیں مستحب، کدائیں ترغیبی طور تے کہ یار کوئی سجے کھبی بھی خیال کر، لوگوں کی مدد کر، نصرت کر، اتھے جس وقت اسی مال خرچ کرن لگ پوساں تو وقت اسلام اور اللہ تعالیٰ اتنے سخین کہ اولاد بھی کھواؤ تو اس تے بھی اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیوی نے منہ وچ لقمہ پاونا بھی صدقہ، تو سب بیوی نکاح چاندی وئی اس نان نفقہ نکاح آڑے لے ذمے، تو جڑی شاید ذمے ہوئے اس تے اگر اللہ تعالیٰ اجر نہ بھی دے ونا تو سڑے کوئی اسی یہ نہ پوچھ سکنے کہ اسے جناب بیوی ہے اتنے من کھوایا اور اتنی زندگی میں نہ رہی، اس نے اتنے خرچے میں برداشت کیتے نے سما بدلہ دیتا وجہ، تو اس سے بدلے وچ اس توڑی خدمت کیتی، توڑے بچے جائز، انہوں نے تربیت کیتی، اس توڑے گھرے نہ نظام چلایا، تو برابر نہیں۔ اللہ فرمانے پہن اس لقمے تے بھی تساں میری بارگاہ وچ پوچھو تو ہر لقمہ جڑا تساں اپنی بیوی اور بچے نے منہ پایا اس تے بھی تساں صدقے نہ ثواب۔ اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتنی وقت اور کتنی قیمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف گھن کے آئے تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خدمت عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آج میں نہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہویا اور میں بڑی حیران ہاں کہ ماں نہیں مامتا اور ماں نہیں محبت اتنی بھی ہونی۔ آپ فرمایا کیا ہویا؟ یا رسول اللہ ایک منگنے والی عورت آئی مسکینہ اور اس سے نال اس نے 2 بچیاں ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، تو اس آن کے میں نے کو سوال کیتا تو میں اس آن 3 کھجوراں دیتیاں۔ ظاہر ہے حضرات صحابہ اکرام نے گھر تو ہونا بھی اتنا ہے اور اس جو بھی انہوں نے دل ہونا ہے کہ اسی سارا ہی خرچ کر دے وہاں، اور اللہ تعالیٰ سخاوت اور ایثار جتنے جذبے حضرات صحابہ اکرام کو اڑن، ساری دنیا نے بھی سخاوتاں کٹھیاں کرو نا تو علماء لکھ رہے ہیں اجے تک تو عثمان نہیں سخاوت ابھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تے ہر صحابی اس میدان جڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، سینکڑا واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام نے کہ انہوں نے اپنے مال کے سمجھا اور اللہ اور رسول نے مطالبہ آیا تو انہوں نے کی کو پیش کی تھا۔ یہ انہوں تو پیچھے ختم ہے، اسی تو یہ سوچ بھی نہ سکنے کہ کوئی اتنا مال بھی اللہ نے رائے تے دے سکنا جتنا انہاں جنے نے بچیاں دیتے۔ تو یا رسول اللہ میں اساں 3 کھجوراں دیتیاں اور ان کھجوراں ایک اپنی ایک بیٹیاں دے دیتی اور دوئی بیٹیاں دے دیتی۔
اور انہاں بچیاں فوراً ان کھجوراں اپنے منہ پائیاں اور تری جڑی کھجور ہے وہ والدہ جس وقت اپنے منہ پاون لگی تو انہاں دوہاں بچیاں اپنی ماؤ کو اس کھجور نے منگنے نہ مطالبہ اس کھجور نے بھی مطالبہ کیتا ایک آکھے اماں ماں دے دوئی آکھے اماں ماں دے تو یا رسول اللہ اس ماں اپنی اس کھجور نے 2 ٹکڑے کیتے اور 2 ٹکڑے کر کے اس ایک بچی نے منہ پا دیتا اور دوسرا دوئی بچی نے منہ پا دیتا اور میں اس وقت نہیں بڑی متاثر اور سوچینی پہیاں کہ ای ماں اساں بھی تو ظاہر بھوک لگی اور ای منگنے واسطے لوگوں نے گھرانج وطنی اور میں نے گھر بھی آئی حضور نے گھر بھی آئی اور میں نے جو کچھ ہے میں ایسا دیتا لیکن اس کھجور چو بھی ادھی ایک ہی بیٹھی ہیں اور ادھی ایک ہی ماواں اپنی اولاد اور اپنے بچے بچیاں نے منہ لقمے پینے رانے اور دنیا تے کیڑا ماں پیو ہے جڑا اپنے منہ چو کٹ کے اپنی اولاد نہیں دینا سارے ہی دینے اور اس بھی اپنے منہ چو کٹ کے اپنی بچیاں دیتے لیکن قیامت تک نے ان ماں اور باپ جڑے اپنی اولاد نے منہ لقمے پہنے انہاں واسطے یہ حدیث بہت بڑی بشارت ہے آپ حضرت عائشہ کو یہ گل سن کے آپ فرمایا عائشہ ان اللہ قد اوجب لہا بہا الجنت او آتقہا بہا من النار اللہ تعالیٰ اس کھجور نے ایک ٹکڑے نے بدلے جڑا اس اپنی اولاد نے منہ پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ انہوں نے والدہ جہنم تو بری کر کے جنت اس تے واجب کر دیتے ایک کھجور نے ٹکڑے تھے اللہ اس ماؤں دوزخ تو بچا دیتا اور جنت اوجب بہا ان اللہ قد اوجب بہا الجنت اللہ اس واسطے جنت واجب کر دیتی اس کھجور نے بدلے او آتقہا بہا من النار یا اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا 2 چیزاں کہ اللہ اساں جہنم نہیں دوزخ تو آگ تو بچا دیتے اور یہ چھوٹا جا عمل اور یہ سارے والدین اپنی اولاد نہ کریں لیکن اگر اسی یہ سمجھ کے کراں کہ میری اولاد ہے اور اس نے مجھے لقمہ پاونا بھی میرے رب نہ ماں حکم ہے تو میرا یہ عمل بھی میری نیکی بن گیا اجر بن گیا اور ماں اپنے رب تو اسان 2 بیماریاں ایک اسی نیکی کرن لگے نیت نہ کرنے کہ یاری میں نیکی نہ عمل کرن لگا اسی انہیں روٹین اور عادت نے تحت سارے کام پہ کرنے نماز بھی پڑھنی تو انہیں روٹین بڑھا کے پڑھنی حالانکہ اگر میں اس استحضار نہ اڑاواں کہ یار میں جمعہ پڑھن وینا پیا یہ جمعہ میں نے اللہ فرض کیتا یا اللہ میں توڑا فریضہ ادا کرن وینا پیا اور وقت اس قدم قدم تے اسا اجر ملنا پیا تو اگر میں اپنی اولاد کھوانا پیا اور اس ماؤ اتنا بڑا ایسا انعام کیوں ملا کہ اس ایثار کیتا گل سمجھے جس عنوان تے میں گل کرنا پیا نا اس عورت اپنے بچہ لقمہ تا دیتا لیکن ای لقمہ بطور ایثار دیتا کہ آپیں بھی ضرورت اب ہے کہ نہیں آپیں بھی ضرورت ہے آپ بھی بھوک لگی اور آپ بھی کھجور منہ پاون لگی لیکن اس اپنی ضرورت پیچھے کر کے اپنی اولاد کی ضرورت اگے کر دیتا اللہ اس ایک ضرورت اگر ایک لقمے تے دوزخ تو آزادی اور جنت نہ داخلہ میں نے محترم زندگی کتنی باری بندہ یہ عمل اپنی اولاد نہ کرینا تو ماں یہ استحضار بھی ہونا چاہیے نا کہ میں نے اس عمل تے انشاءاللہ میں نے رب ماں ضرور اجر دے سے اولاداں دینے بھی ہوا خرچ بھی کرینے لیکن اسی یہ سمجھنا کہ میں کوئی نیکی نہ پہ کرینا میں ہی تو اولاد جب جی نہ کھواونا قربان ونیا اللہ اور اس نے رسول نے بہترین فیصلے تھے اور اللہ نے اپنی مخلوق نہ محبت اور شفقت تھے کہ سڈے ان عمل جڑے سڈے ذمے اللہ اس تے بھی سڈے واسطے بے پناہ نیکی اور اجر رکھتا تو ضرورت تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ شدید بھوک نہیں حالت میں باہر نکلا اگو ماں 2-3 بیلی اور بھی مل گئے میں پوچھا تسی انہاں کہ تو میں تو بھوکا تو نکلا اور انہاں کہ اسی بھی بھوکا تو گھروں باہر نکلا ہے کہ گھر کوئی شے بھی کھاونے نہیں
پہلے جڑے جس وقت ہر پلو بھیں آوا نہ تو کوئی شے نہ لبیا تو بس سڑے واسطے ایک ہی بو ہے سدھے اسی بات آ گئے حضور کو. آپ فرمایا کدے وطنے ہو؟ یا رسول اللہ بھکھا گھروں کا ڈال کوئی شے گھر کھاونے نہیں. سبحان جنہ دین نہ سب تو زیادہ وفا کی تھی انہوں نے گھرے وچ ہر ویلے انہی حالات کھاونے نہیں کہیں کو اوے کہیں کو کوئی نہیں. اور اس نے باوجود سائیں پورے کھڑے ہوئے کیوں جی کوئی پیچھے ہٹا. آپ فرمایا بہو آپ ایک کھجورہ نہ طباق منگوایا اور اس جو انہاں کھجورہ سارے دو دو دیتیاں. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کھجور دیتی. تو حضرت ابو ہریرہ ایک منہ پائی اور ایک فرمانے میں اپنی لنگی نہیں گٹھا نال کھجور بن گئی دی جب میں بنینا پیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ویک گئے اور میں ابو ہریرہ ہی کی پہ کرے نا جن یا رسول اللہ ایک میں اپنی ماؤ واسطے پہ بنینا بھائی ایک میں کھینا تو ایک وائن کے اپنی اماں دینا کہ وہ بھی شودی بھوکی. تو آپ ابو ہریرہ نے اس عمل تو متاثر ہوئے اور آپ فرمایا ابو ہریرہ ای دو تو کھا گئے تو انہی اماں واسطے اسی تو دو اور دینے. تو آپ دو کھجورہ ماں دیتیاں اور ان دو میں کھا دی. تو اس کیفیت حضرات صحابہ اکرام نے ای زندگی گزر نہیں پئی. کچھ واقعات میں ایسا اس دن عرض کیتے ہیں کہ سائیں کس سے مر گئے لیکن پانی نہیں پیتا بھائی دویاں پہ وا دو دویاں پہ وا دو تریاں پہ وا دو ہاں جی. اور ای سارے کہ اپنی ضرورت نے باوجود دوسرے مقدم کر. حضرت سہل بن سعد انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک عورت ایک چادر بن کے آندھی بڑی خوبصورت چادر ہے اور اس چادر نے کنارے تے جڑے پھل ہے نا ان الگ نہ بنائے گئے بلکہ جس دھاگے وچوں چادر بنائی گئی اسی چادرہ نے دھاگے نال اس نے چادرہ نے کنارے تے پھل بوٹے بھی بنائے گئے. یعنی چٹی چادر ہے تو پھل بھی چٹے اور کالی چادر ہے تو پھل بھی کاڑے لیکن اسی دھاگے وچ وہ زیادہ خوبصورتی ہونی. آپ اس وقت چادر نہیں ضرورت بھی ہے اس آدمی آن کے آپ پیش کی تھی تو آپ وہ چادر اپنے اتنے کر کے دی اور آپ نے چہرے تو پتہ لگنا پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر نہیں اس وقت ضرورت ہے اور صحیح ٹائم تے ای ہدیہ بارگاہ نبوت پیش آ. آپ چادر کر کے دی جس وقت کی تھی تا ایک بندہ ابھریا وچ بیٹھا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ چادر بڑی سونی اگر ای ماں چاہ جاؤ تو آپ چادر اتو لائی اور لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اساں دے دی تھی اور خود اٹھ کے گھر تشریف گھن گئے اور کافی دیر تو بعد آپ باہر آئے اور آپ پرانی چادر ود کی تھی وہی. تو جس وقت آپ تشریف گھن گئے آپ نے عمل تو ہے ہی اور حضرت سال جس وقت یہ واقعہ بیان فرمانے نا تو اتنے ایک نال جملہ بھی آخر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سوال ہو گیا تو وقت اتھو نہ کئی وقت بھی ایسا نہیں سنے. یعنی انہیں کدی بھی نہیں ہویا کہ کئی بندے سوال کیتا اور حضور اساں کوئی شے نہ دیتی ہوئے انہیں کدی بھی نہیں ہویا. تو اس ضرورت نے باوجود آپ کوئی گل نہیں فرمائی کہ بھائی فی الحال نہیں واتوں کوئی اور شے دے دے ساں نہیں. آپ فوراً وہ چادر لا کے اساں سنگی کاوڑی ہوئے چادر منگنے آیا نا باقی صحابہ اساں کاوڑی شاوڑی ہوئے انہاں کا تو پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بھی ہے اور آپ اجے جو کرینے گئے تو اگو بیٹھے ہو اور تد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے دا اور تو پتہ بھی ہوئے کہ سوال ہو ونجے تو حضور نہ نہیں کرے. ایک شاعر فرزدق مسلمان شاعر ہے اس نے شعر میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان نے تعریف کی تھی تو اسے جو ایک جملہ بھی آکھا اس آکھا اگر کلمے وچ لا نہ ہویا نا
تو پوری دنیا کدی بھی حس پاک مجھے چو لا نہ لفظ نہ سنیا، یعنی لا نہ مانا نہ نہیں، جڑے حضور نے مجھے چو نہیں نکل لی، ہکا نہیں نکل لی جس وقت کلمہ پڑھ لیں لا الہ اور اشہد اللہ الہ وے جڑی لا وے، جڑے اگر ای لا نہ ہو گیا تو تسی زندگی بھر حضور کو لا سنو ہی نہیں آ کہ انہوں نے زبان چو نہیں نکل ہی نہیں سکنی، ہر وقت ہاں ہی ہاں۔ سبحان۔ تو وہ بھی اگو صحابی ہے نا جس منگی ہے اس جڑے سنگی شنگی کاوڑی ہوئے نا تو اس آکھا ماں کاوڑی نہ تھی وہ ماں ایڈی چادرہ نہیں لوڑ شوڑ کوئی نہیں جی تسی سمجھنے ہو میں کوئی چادرہ نہ پھکھاں، میں تو خالی چادر منگی کیونکہ حضور آپ نے اتنے کرگ دی، جڑے وے حضور کرگ دی تو میں برکت واسطی چادر مانگ دی کہ میں اپنی اولاد وصیت کرے سا کہ کل کفن ماں اسی چادرہ ویتے وے، میں اپنی قبرہ نہ سامان پہ کرینا تے تسی ماں کاوڑی تھینے پہ تھینے رہو، ای چادر حضور نے جسے تے لگ گئی، میری بخشش تے میری مغفرت واسطے ای سامان کافی۔ ہاں تو صحابہ اکرام نے بھی یہ عقیدت ہے نا کہ حضور نے جسم نہ لگی ہوئی شہیں میں برکت آوے نہیں، آنی کی نہیں آنی، اس تو وڈا کیڑا جسم ہے جس تو برکت نہ آون، تو اس آکھا میں تو گھدی نے اپنی بخشش اور مغفرت واسطے، لہذا کاوڑی تھی وہ یا جڑا کا مرضی، حضور ضرورت ہے یا نہیں ماں نہیں پتہ، اساں ضرورت ہے کہ یہ چادر اساں قبرہ نسامی وچ کم آس۔ انہیں صحابی نے روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کھڈی نہ، یہ جڑا سڈا نہیں ہونا کھدر نہ کپڑا، کھڈی تے کئی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسے جوڑا بڑھا کے آندہ کاڑے رنگ نہ لکیر دار، مکمل کاڑا نہیں دھاری دار کپڑا، دھاری دار کپڑا کاڑا وچ لکیران، اور اس نے کنارے تے سفید رنگ نے پھول بڑے میں بڑا، اور یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اکثر غرباء لباس پایا، شاندار لباس نہیں پائے، لیکن کدی کدی زندگی اچھے لباس بھی پائے تاکہ دنیا تے میری امت نے لوگ اگر اچھا لباس پاون تو انہوں تے لوگ اعتراض نہ کر سکن کہ کہہ جا نمازی اتنے چنگے کپڑے پائے ویس، کہہ جا مولی اتنے اچھے کپڑے پائے ویس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھی پائے لیکن اپنی زندگی نہ اکثر حصہ نرم کپڑے پائے تاکہ امت نے غریبہ نہ دل بھی لگا رہے کہ جڑا اسا پایا وائی اوہ جڑا زیادہ حضور پایا، انہوں نے دل بھی نرمی آڑے پلے اور خوش چکا رہے، اور اگر کوئی اچھا اور اعلیٰ لباس پاونا چاہنا تو اس واسطے جواز بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پایا، آپ اپنی زندگی ایسا جوڑا بھی پایا جس کی قیمت 35 اٹھانے برابر ہے، 35 اٹھ ویچو تو جتنی انہوں نے قیمت بننی آپ اتنی قیمت نہ بھی جوڑا اپنے جسم تے زیب تن فرمایا، تو اچھے بھی پائے اور اکثر کمزور کپڑے پائے۔ تو یہ عورت آپ واسطے کپڑا اس کھڈی تے بنایا اور بناونے تو بعد اس آپ پیش کیتا تے کاڑا رنگ دھاری دار یا جیڑا بھی ہے لیکن اسے زیادہ رنگ کاڑا اور اتے سفید پھل بڑے میں تے تھوڑا جا کر تصور نہیں دنیا میں لگے ونجو حضور نا 14ویں نے چلنے آڑا چہرہ تے اتے کاڑے رنگ نہیں چادر، سبحان اللہ وات کے منظر ہو سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پایا اور پا کے آپ حضرات صحابہ اکرام میں تشریف گن کے آئے اور ایجے مرد دے تکے حضور اپنی ران تے ہاتھ مارے ہیں، اس کپڑے ہوتے نا اپنی ران تے ہاتھ مار کے آپ فرمایا یہ کپڑا کتنا سونا، بڑا اچھا کپڑا، یعنی آپ اتنا پسند آیا کہ آپ پایا بھی بات اس کی خوبصورتی بھی اور اتو مور لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تعریف بھی کر دیتی۔ اتنی بھی اگو ایک بدو بیٹھا ہے،
اس آگا یا رسول اللہ لگنا تو بڑا سونا پیا پر اگر ماں چاہ دے ہوا. حضور اٹھے. اللہ اکبر. اس تو ایک بدو آنا میں بڑے بڑے سخی ویکھے نے پر ہر سخی دیوان لگیا وقت پچھی بھی تکینا ہے باقی کتنا پیا. ایک حضور ہیں جڑے دے لین تے ختم ہونے تو نہیں ڈرنے. انما انا قاسم واللہ یوتی. میں تقسیم کرنے والا اللہ ماں دیونے والا. حضور دے دیتا. آپ گئے اور اندر پرانا جوڑا پایا اور ای جوڑا آن کے اساں عرابیاں دیتا. لیکن آپ اس یہ کپڑا پسند اتنا آیا کہ آپ جس آندھا ہے اساں فرمایا کہ میرے واسطے ایک اور کپڑے اے جے بنوا کے بھیجو. تو اگر کوئی شے پسند آویں کہ او جی شے بندہ ایک ادھی اور بھی منگوا گئے نہیں تو کوئی شریعت خلاف نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند آیا اور آپ فرمایا اے جا جوڑا ایک اور میرے واسطے تیار کیتا ونجے. اور بات اگلی گل سنے. حضرت سہل ابن سعد فرمائیں کہ وہ جوڑا اس کھڈی وچ دوبارہ تیار ہونا پیا اور حضور اپنے اللہ کی بارگاہ وچ پہنچے. آپ نے انتقال ہو گیا. آپ نے زندگی جب تو جوڑا پہنچ نہیں سکیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا خوبصورت اور نواں اسی کے کریں نا اسی آنا ای تا نواں نا بات کوئی صدقہ کرنا ہویا تا پرانا کوئی تقساں ہے کوئی جڑے اس واری میں کنڈم کر لیں نا ان جڑے تو ساں غریبہ دے دے سے اتھے کے پہ ہونا اس اپنی ضرورت نہیں چیز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے نے حالت چل فرمینیاں نے ایک عورت منگنے والی آ گئی تو میں اپنی خادمہ آکھا کہ جڑی روٹی پئی نا ایک ادھی روٹی وہ اساں دے دے. تو وہ اگو ماں پہ آنی جڑے اپنا بھی روزہ نے تو یہ روٹی اساں دینیاں ہو تو پچھا روزہ کہیں نہ کھلے سو. تو حضرت عائشہ فرمایا دے ای تو دے نا. منگنے والی آ گئی اور اساں کی کڑ خالی بھیجا گھریج ایک روٹی تو علاوہ کوئی شے نہیں. فریج بھرے پین افطاریاں واسطے فریدر بھرے پین. ہاں راتی تراویہ تو بعد بھی کھاونا فجری بھی کھاونا. ایک روٹی انہاں کا دے. خادمہ بیانی تو سنہ روزہ اور شامی جڑوے جناب روزہ کھولنا دے ود کے کرے سو. لیکن یو سرون علی انفسہم اللہ قرآن فرمانے پر میرے نبی نے صحابہ نے شان ہی کہ ان دینی اس وڑیں جڑوے انہاں آپے بھی لوڑو فالتو تک دنیا تے ہزارہ دینے آپ لوڑے اور وقت کہیں دیوے. یہ صرف حضور نے صحابہ نشان ہے یا انہوں نے نقش قدم تے چلنے آڑے نشان. حضرت عائشہ تا علماء جڑے وڈی سخی عورتوں نے فہرست ہے نا اس فہرست سے حضرت عائشہ سرے فہرست. اللہ بڑی سخاوت دیتی ہے اور بڑا مال خرچ کیتا جتنا آیا شامی تو پہلے فارغ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تروڑے بھر کے بھیجنے تے انہوں نے خادمہ آخلی کہ سورج غروب ہونے تو پہلے سیڑھے اس تروڑے وچ ایک درہم بھی باقی نہیں بچ. اتنے ہوتے دیا اتنے ہوتے دیا اتنے ہوتے دیا اور خالی مال نہیں. علماء لکھ رہے ہیں حضرت عائشہ نے سخاوت نہ اندازہ اور ایثار نہ اندازہ اتھو لاؤ کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم جس وقت زخمی ہوئے اور نظر آیا کہ میری شہادت بالکل قریب آ گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھیجیا کہ عبداللہ وائن اماں عائشہ صدیقہ کوڑ اور انہوں آگے ایک درخواست پیش کر کہ عمر نہیں زندگی نہیں سب تو وڈی خواہش ہی ہے کہ میں بھی اپنے انہاں دوہاں سنگیاں تے دوستاں نہ دفن ہوا جنہاں نہ میری ساری زندگی گزری. اگر میں حضرت عائشہ اجازت دیون تو میں حضور نے روزہ عطر ہی دفن ہونا چاہنا چونکہ حجرہ عائشہ نہ تو انہوں نے اجازت ہو سی تھا میں دفن ہو سکنا. اور فرمایا عبداللہ کہ بیٹا حضرت عائشہ کو ون کے ماں امیر المومنین نہیں آخنا کہ امیر المومنین نہیں آخنے پہن کیونکہ ممکن ہے امیر المومنین نے لفظ سن کے سید عائشہ صدیقہ رون نہیں اور ماں وقف ماں جا دے دے ون اور انہوں نے دل نہ ہوئے اے جا لفظ بھی نہیں ابھرنا. اتنی رعایتیں بھی فاروق اعظم ہی رکھ سکنا ہے. امیر المومنین نہیں آخنا مطلق ون کے آخنا کہ عمر اپنے ساتھیاں نہ دفن ہونے نہیں اجازت چاہنا. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے
حضرت عائشہ کو ون کے پوچھا تو حضرت عائشہ اپنا سر مبارک جھکایا روون لگ پئیاں اور فرماون لگیاں ای جا میں رکھی وئی تا اپنے واسطے آئی لیکن میں آج اپنی ذات تے فاروق اعظم ترجیح دین میرا حق بھی ہوے میرا حجرہ بھی ہوے میرا گھر بھی ہوے اور ایک میرے خاوندن ایک میرے والدن اور اس کمرے میں تری میں دفن ہو کے ڈھوک بھی سکنی ہے لیکن میں اپنے اتے آج عمرہ ترجیح دینی ہے ماں مسلمانہ نے قبرستان ہی دفن کر دے اور میرے حجرے وچ عمر ہی ڈھک سکنا اور اساں آج اتھے عمر ہی دفن ہونا چاہیے علماء لکھ لیں روئے زمین تے اتنا وڈا ایثار اور اتنی بڑی قربانی جڑی حضرت عائشہ دیتی ای سخاوت دنیا تے شاید ہی کوئی کر سکنے ہی نہیں حضور بھی ہکن تے حضور نہ روزہ بھی ہکے تے اتھے قبر بھی ہک ہی آ سکنی ہے حضرت عائشہ فرمایا میں اپنی ذات تے ترجیح دینی ہے فاروق اعظم کیا جنا اور عمر نہ وقت تسی تقوی ویکھو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے وہاں کے دسیا کہ اجازت ہو گئی حضرت عمر بھی رومن لگ پہ فرمایا اللہ ای تمنا بھی پوری کر دیتی لیکن اے عبداللہ میری موت تو بعد وقت جنازہ جس وقت چاہ کے کھڑنا تو حضرت عائشہ نے بوئے رکھ کے وقت اجازت مانگنی کہ عمر دوبارہ اجازت مانگنا پیا شاید میرے حیائے پیچھے اجازت دے دیتی ہم نے میری موت تو بعد تو نہ کوئی ڈر نہ ہو سی میری مرنے تو بعد وقت پوچھنا اگر اجازت دیون تو ماں حضور نے روزے دفن کرنا نہیں تو نہیں کرنا سبحان اللہ ایثار کرنے والے بھی کمالن جڑے اجازت گھیلے پہن ان بھی کمالن دوبارہ اجازت گھتی گئی حضرت عائشہ دروازہ کھول دیتا فرمایا میں جس وقت اجازت دے دیتی تو ہن اتھے عمر ہی آ سکنے بات حضرت علی آئے انہوں نے فرمایا اتھے عمر ہی دفن ہونا ہے اس واسطے دفن ہونا ہے حضرت علی فرمایا کئی دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ آپ فرمایا میں تے ابو بکر تے عمر میں تے ابو بکر تے عمر میں تے ابو بکر تے عمر ای جڑا مڑ کے دو نا نکلنے ہیں نا مجھے وچوں ایمان یقین ہے کہ ان قبرہ وچ بھی اکٹھے ہی ویسے تو حضرت علی بھی پتہ ہے کہ ان قبرہ اتھی ہی بڑھنی ہیں میں تے ابو بکر تے عمر میں تے ابو بکر تے عمر اللہ تعالیٰ عمر ہوتے پہنچایا تو حضرت عمر نے روزے وچ تدفین بھی حضرت عائشہ نہ ایثار ہے اور ایسا ایثار ہے کہ دنیا والا انہیں دس دیتا کہ جناب اگر کوئی گل آ ونجے تو وقت اپنی صرف پیسہ دیونا ایثار نہیں یہ بھی ایثار اس علماء لکھا ایک بندہ پچھلی صف کھڑا وڈے عالم متقی مقتدا ہے اور اگے کوئی چھوٹا آدمی کھڑا عام آدمی اسا ہٹ کے آنا بے اگلی صف چاہ ونجو تسی زیادہ ثواب چاہ گنو بعض علماء اسے ایثارہ مکروہ لکھا لیکن جمہور علماء اسا بھی استحباب نہ درجہ دیتا کہ یہ بھی کمال ہے کہ عبادت نہ زیادہ ثواب بھی میں نے تو کئی وڈے بندے ہیں زیادہ مڑ ونجے تو یہ ایثار کرنا بھی کوئی معمولی گل نہیں اسا بھی علماء ایثار اچ پائے حضرت عائشہ نے خادمہ روٹی دے دی تھی شامی جس وقت آئے نا افطاری نہ ٹائم تو دروازے تے دستک ہوئی تو حضرت عائشہ فرمینیان اس بندے نے گھروں جس نے گھروں کدی بھی سڑے گھر ہدیہ نہیں آیا اس تو پہلے اس کدی نہیں متا آج پہلا دن ہے کہ اس روٹی اور گوشت پکا کے سڑے گھر بھیجیا پکے ہوئے سالن پکیاں ہوئی روٹیاں جس وقت آئیاں نا تو حضرت عائشہ اپنی باندیاں تے خادمہ پہ آخنیاں کھا حاضی خیر لکا من حاضی خیر من رغیفک ای کھا ای توڑی اور سکی روٹی نالو بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ تو واپس لوٹا دے تو تا اگر ایسا میں پنجابی چاکھا کہ تو تا فضری خالی سکی روٹی دیتی تو انہاں تازی روٹی تے نال لاون بھی موئن دیتا میں ادھی افطاری نہیں نا افطاری پوری کرو تو فرمائی توڑی اور سکی روٹی نالو بہتر ہے لیکن تو اس وقت ایثار کیتا اللہ تعالیٰ اس ایثار نہ بدلے بدل حضرت سعد ابن عبادہ بڑے سخی صحابین انہوں نے بیٹے حضرت قیس بن سعد ان بھی بڑے سخی اتنی سخاوت اتنی جس نے کوئی حساب نہیں تے بیمار ہو گئے اور بیماری بڑی سخت تے بندہ پوچھنے والا بڑے گھٹ لوگ آئے بیمار پرسی واس تو حضرت قیس لوگوں کو پوچھے بھئی رب بندے نہ تعلق بڑھایا تے میں بیمار ہوں تے بندے ماں انج پوچھن نہیں آئے جی کو نہ پوچھن
آونا چاہیے ان بندے ماں پوچھے نہیں تو انہاں کہیں آکھے با حضرت بندے بندے تسا نے پیسے دے وڑے ہر بندے تسا کو قرضہ گھدے وا تے قرضے آڑے تسا پوچھڑ آنے قرضے نہیں وجہ تو ان تسا پوچھڑ نہیں آنے پہ وجہ تو کریں حضرت ہی نہ آخر میں کدوں مڑے سے تو سنے ذرا فرمایا مال نہ اللہ بیڑا غرق کرے ای مال اتنی بری شے کہ مسلمانہ میرے دروازے تو روکی کھڑا آپ نے بیٹھے فرمایا قدہ تے چڑھ کے اعلان کر دے کہ قیس بن عبادہ نے جس بھی پیسے دیونے او تمام قرضہ معاف کہ قرضے پیچھے لوگ نہ ہون تے لوگ میں نے کوئی شرمندہ ہون جو اعلان کیتا نا تو علماء عجیب گل لکھی فرمایا دروازے نہیں چوکاٹھا بھی تروٹ گئیان اتنی بھیڑ لگی اتنا رش بنے نا پوچھ آڑے نا کہ دروازے نہیں چوکاٹھا بھی تروٹ گئیان اتنی مخلوق آئی حضرت قیس ابن عبادہ پوچھنے واسے تو میرے محترم یہ گلہ تے بڑیاں سوکھیان لیکن ان کرنا بڑا اوکھا لیکن حضور نے یہ معجزہ کہ آپ نے امت ہر زمانے اے جی لوگ موجود ہیں ماں اگلے دن ایک ہی بندے دسا سچے یا کتنا سچے ماں نہیں پتا لیکن اس بندے نے حالات لیں درناڑے وہ ڈاکٹر صاحب یاسین صاحب نے بھائی نے کہنا ہے یاسین صاحب ہے نا جڑے قاضی یاسین صاحب ڈرناڑے نے سیاسی انہوں نے وفات تو پہلے انہوں نے ایک بھائی فوت ہویا جڑا اپنے گرائے میں ڈاکٹر ہے اس نے ماں کے بندے دسا کہ وہ اتنا غریب پرور آدمی کہ اس اپنی وفات تو پہلے اپنی وہ تمام کاپی جس وچ لوگوں نے پیسے لکھے ہوئے جڑے اس لوگوں کو گھڑنے ہیں اور وہ اس بندے جڑے ماں دسے نے اس آکھا 20 تو 25 لاکھ روپے ہے جڑا اس لوگوں کو قرضہ گھڑنا اس بندے اپنی موت تو پہلے اس کاپیاں اگی وے ساڑ دیتا تاکہ میرے بچے کئی بندے کو وائن کے میری موت تو بعد قرضہ نہ منگن اس کاپی ساڑ دیتی کہ میں لوگوں نہیں سڑے نہ پہ انشاءاللہ وہ میں نہیں چاہ ساڑے یعنی اے جے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جڑے اپنے اس نیت نہ کہ میں کل اللہ لی بارگاہ وچ ونیا تا اس ایثار اور قربانی اور لوگوں نے غریب پروری اور انہوں نے ضرورت پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے نزدیکی اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تو جتنے راضی ہونے اتنے کئی عمل تو راضی نہیں ہونے اللہ تعالیٰ ماں تے تو ساں بھی جذبہ بھی اس تے عمل نے بھی توفیق نصیب فرمائے کچھ گلہ رانیان انشاءاللہ میں اگلے جو میں عرض کرے سا اللہ تعالیٰ اسلام نے ہر خوبی تے ماں تے تو ساں عمل نے توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں